بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین و ناظرین، کیسے ہیں ہم سب؟ خیریت سے ہیں؟ تھم نیل سے آپ نے میرا موضوع تو دیکھ لیا ہوگا، بڑے ہی دل سے آپ اس کو سنیے گا۔ دیکھیں، ہر کلپ کے اندر جوشیلا پن ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، ہر کلپ کے اندر میں غصہ کروں یہ ضروری نہیں ہوتا۔ غصہ جو ہے وہ اللہ رسول کے لیے ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کے لیے غصہ کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ اگریسو ہونا ضروری ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ جو ہے وہ جذباتی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہر چیز جذبات کے ساتھ کی جائے، ہر بات جذبات کے ساتھ کی جائے یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں آپ ذرا سنجیدگی کے ساتھ بھی سنا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور الحمدللہ مجھے اتنا یقین ہے، میری جتنی ویورشپ ہے، جو مجھے لوگ دیکھتے ہیں نیچے کمنٹ میں آ کے میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور نیچے آ کے بہت اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں، اور جتنے بھی ویورز میرے ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے سبسکرائبرز بھی جتنے ہیں، اتنا مجھے یقین ہے الحمدللہ، مطلب اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مجھے جو سن رہے ہیں نا وہ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں اور بہت ہی سنسیئر ہو کے سنتے ہیں، بڑے دل سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی بات حاضریاں نصیب کرے، دلی جائز حاجات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے۔ عوام الناس میں جو چیزیں جو پائی جاتی ہیں نا یار، نعت خوان جو ہے وہ ڈیمانڈ بہت کرتے ہیں، پیسے بہت مانگتے ہیں۔ پھر بعض اوقات تو اس طرح ہوتا ہے کہ نعت خوانوں کو نومینیٹ کر کے باقاعدہ معاذ اللہ ان کے اوپر طرح طرح کی جو ہے وہ الزام تراشیاں، بہتان بازیاں، دل آزاریاں اور طرح طرح کی چیزیں، مطلب جو دل میں آتا ہے نا۔ میں ساری گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں عوام الناس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں سو پائی جاتی ہیں، لیکن ایک طبقہ اس طرح کا بھی ہے جو ہمارے علماء کرام کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علماء کرام بھی گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً وہ اپنے سنی نعت خوانوں کی اصلاح کے لیے وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ علماء سے ابھی میں بالکل گفتگو نہیں کر رہا، میں بالکل عوام الناس کے لیول پہ آ کے گفتگو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے ان کو پہلے ہی الگ کر رہا ہوں کہ میری اس گفتگو کو جو میں عوام الناس کے لیے کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ اٹھا کے خواص کے ساتھ نہ جوڑی جائے، وہ علماء کرام کے اوپر جو ہے اس کو بالکل بھی فٹ نہ کیا جائے، ٹھیک؟ تو سب سے پہلے میں گفتگو کرنا چاہوں گا عوام کے اوپر۔ دیکھیں عوام الناس جو ہے نا، عوام کہتے ہیں العوام کا نام، ٹھیک ہے؟ عوام جو ہوتی ہے وہ چوپایوں کی مثل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے برا نہیں منانا، ایک مثال دی گئی ہے کہ عوام جو ہے نا ان کو جدھر ہانکو نا بیچارے بس اسی طرح کے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، 600 طرح کی پوسٹ آئے گی، کبھی دل ادھر اٹک جائے گا، کبھی دل ادھر اٹک جائے گا، کبھی یہاں چلے جائیں گے، کبھی وہاں چلیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عوام ہے۔ عوام کو سوشل میڈیا پہ 3 دن کے لیے جہاں دھانکا جاتا ہے، جہاں ہانکا جاتا ہے، یہ اسی طرف چل پڑتے ہیں۔ 3 دن کے بعد یہ ایک ایشو جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، ایک نیا کنٹروورشل ایشو آ جاتا ہے، پھر اس عوام کو اس کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ آپ جو کچھ سنتے ہیں آپ کو وہ کچھ سنایا جاتا ہے، آپ اگر وہ کچھ سننا چھوڑ دیں گے آپ کو وہ سنانا چھوڑ دیا جائے گا، آپ کو وہ دکھانا چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ مسالے دار کسی کی پگڑی اچھل رہی ہے، کسی کا جناب انٹرنلی معاملہ آپ کو پتہ چل گیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ولا تجسسوا، اور ٹو میں نہ پڑو۔ مسلمانوں کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے مسلمانوں ہی کے ہاتھوں سے۔ جو چیزیں اب آگے سوشل میڈیا پہ آپ کر رہے ہیں میں یہ کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں کرنے کے بعد، میں یہ سب کرنے کے بعد اپنے بزرگوں کے پاس سے ہو کے آنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نچوڑ رکھ رہا ہوں کہ میرے استاد محترم نے مجھے ایک بات کہی کہ بیٹا آج آپ اپنے دل کی تختی پہ یہ لکھ لو کہ میں نے آج کے بعد کسی صحیح العقیدہ سنی مسلمان کے خلاف نہیں بولنا۔ ہمارا ہدف کوئی سنی نہیں ہے جب تک کہ وہ عقائد اہل سنت کے اوپر گامزن ہے۔ بس چند ٹکوں کے لیے، ویورشپ کے لیے، اپنے پیج کو جو ہے آگے کرنے کے لیے، انسٹاگرام کو جو ہے وہ اس کے فالوورز بڑھانے کے لیے، اور جناب اپنے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اس کو جناب اوپر لانے کے لیے بس 2-4 مولویوں کو پکڑ لو، ان کے خلاف میمز بناؤ، کسی نعت خوان کو پکڑ لو، یہ تو جناب پیسے لیتا ہے، یہ تو اتنے لاکھ روپیہ لیتا ہے، یہ تو فلانا کرتا ہے، بس 2-4 ویڈیو بنائی، لو جی عوام اس کے اوپر ٹوٹ گئی، کمنٹ کیے، یہ جناب کے اوپر چل گیا۔ بعد میں جب اس کی میں نے آئی ڈی کھول کے دیکھی، بس اوقات کوئی باڈی بلڈر تھا وہ اپنی باڈی دکھا رہا ہے آگے، جناب مجھے لائک کرے، مجھے فالو کرے۔ کوئی سنگر تھا وہ آ کے کہہ رہا ہے جی میرا فلانا گانا نیا آنے والا ہے، اس کو پروموٹ کرے۔ کیا کیا اس نے؟ صرف اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک مسلمان کی عزت کو تار تار کرنے کا سہارا لے لیا۔ چل یہ رہا ہے سوشل میڈیا پہ ہمارے ہاں۔ اب آ جائیں اس موضوع کے اوپر جو عوام الناس میں نعت خوانوں کو لے کے جو چیزیں پائی جاتی ہیں، میں بہت ہی مختصر کر کے جلدی جلدی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بات جو ہے وہ طوالت نہ پکڑے اور بات آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ اور دوران گفتگو اگر میں کسی نعت خوان کا نام لوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پروموشن چاہتا ہوں، اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کی دل آزاری چاہتا ہوں، اور اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کا دفاع کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، بعض شخصیات جو ہوتی ہیں وہ بعض فیلڈ کی پہچان بن جاتی ہیں، تو بعض اوقات مثال دینے کے لیے یہ جو اس شخصیت کا نام لینا پڑتا ہے۔ تھمبنیل کے اوپر بھی اگر بعض اوقات کسی شخصیت کی تصویر لگائی جاتی ہے، بعض اوقات اہل سنت کی جو پرومیننٹ شخصیت ہوتی ہے اس کی تصویر لگا دی جاتی ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یار اس سے مراد اہل سنت ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ فلاں نعت خوان ہے یا نعت خوانوں کا طبقہ ہے، ٹھیک؟ سب سے پہلے تو دیکھیں عوام کے اندر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، سب سے پہلی نعت خوان ڈیمانڈ بہت کرتے ہیں۔ دوسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی نعت خوان کے اوپر پیسے اڑائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیسے لٹائے جاتے ہیں۔ دیکھیں میرے الفاظ کے اوپر غور کیجیے گا، پیسے اڑائے جاتے ہیں، پیسے لٹائے جاتے ہیں، یہ 2 اعتراضات کیے جاتے ہیں اور بالکل یہ ویلڈ اعتراض ہے۔ اچھا تیسرا جو عوامی اعتراض ہے، جو جی نعت خوانی کے پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ جناب ان کی ڈیمانڈ بہت ہے، یہ جناب نعت خوانی کے پیسے لیتے ہیں۔ اچھا سب سے پہلے تو آپ آ جائیں ڈیمانڈ کے اوپر۔ اچھا آپ ان سے پوچھیں نا ڈیمانڈ کا کیا مطلب ہے، ان کو ڈیمانڈ کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا، بس یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں لوگوں، بس عوام ہے جس طرف لوگوں نے لگا دیا اس طرف یہ لگ گئے۔ اچھا ڈیمانڈ کیا ہے؟ وہ جی فلانا ساؤنڈ ہو، جی یہ اس کی ڈیمانڈ ہے، ساؤنڈ جو ہے وہ اچھا چلنا چاہیے، یہ اس کی ڈیمانڈ ہے۔ میں آ رہا ہوں تو میں گاڑی میں آؤں گا،
ٹھیک ہے, یا میں آ رہا ہوں تو میں جہاز کے لیے بائی ایئر آؤں گا, آنے جانے کا ٹکٹ آپ کو کرانا پڑے گا, یہ اس کی ڈیمانڈ ہے. اچھا جی, اچھا اب یہاں پہ رکیں, آپ ذرا اس چیز کو سمجھیں. دیکھیں, ایک ہوتی ہے ڈیمانڈ اور ایک ہوتی ہے ضرورت. ان دونوں چیزوں کو سمجھیں. نعت خوان کو اگر آپ بلا رہے ہیں نا, تو یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ نعت خوان میرے پاس آئے. یہ نعت خوان کی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں. ایک بندے کی یہ ضرورت ہے کہ میں نے گاڑی میں آنا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی ضرورت ہے, لیکن اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں نے V8 میں آنا ہے. دیکھیں, ضرورت میں اور ڈیمانڈ میں دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے گاڑی میں آنا ہے یا میں نے جہاز میں آنا ہے, یہ اس کی ضرورت ہے. ظاہر وہ جس نعت خوان کو آپ بلا رہے ہو وہ سپر مین کا بچہ تو نہیں ہے نا یار, اس نے کوئی ایسے اڑ کے تو نہیں آنا ہے نا. ظاہر اگر آپ اس کو بلا رہے ہیں, کراچی سے بلا رہے ہیں, وہ گاڑی پر نہیں آ سکتا تو وہ کہے گا مجھے باہر بلا لیں. ہاں, اگر وہ کہتا ہے میں نے ایمریٹس میں آنا ہے, میں نے فلاں ایئر لائن میں آنا ہے, تو یہ اب اس کی ڈیمانڈ ہے. اب یہ بھی اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے اس میں کیوں آنا ہے, کیا مطلب آپ اس میں نہیں آ سکتے, تو وہ آپ کو اپنی وجہ بتائے گا. اگر تو وہ واقعی معقول وجہ بتاتا ہے کہ یار میرے ہاں یہ والی چیزیں, میرے ہاں یہ سروس اویلیبل ہی نہیں ہے, میرے ہاں تو سروس یہ اویلیبل ہے, یا مجھے اس میں آنا زیادہ مناسب ہے, اس میں پیسے کم لگ رہے ہیں, یا اس میں سہولیات یہ ہیں, یا میں بیمار ہوں میں اس میں نہیں آ سکتا. دیکھیں, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے عذر پیش کیے جا سکتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یار کون سا معاملہ ہے, پھر آپ اس کے بعد آپ جا کے کہیں گے کہ یار یہ بندہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یا اس کی ضرورت ہے. اب اسی طرح اس کے برعکس آپ دیکھیں, آپ نے نعت سننی ہے, یہ آپ کی ضرورت ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے محفل نعت سجائی ہے, اس میں مجھے نعت خوان کی ضرورت ہے. اویس رضا قادری آ کے پڑھے, یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے. آپ چاہیں تو نادر قادری کو بھی بلا سکتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے بلائیں, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ نے نعت سننی ہے نا, تو میرے جیسا غریب بھی آ کے آپ کو نعت سنا دے گا. لیکن یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ الحاج اویس رضا قادری صاحب بھی کراچی سے آ کے آپ کو نعت سنائیں. تو بھائی جب آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے نا کہ اویس رضا قادری صاحب آئیں, تو اگر آپ یہ خواہش رکھتے ہیں, آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یار میرے گھر وزیر اعظم صاحب آئیں لیکن آئیں سائیکل پہ, تو سر جی یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں, یہ کبھی بھی ایک جگہ پر نہیں ہو سکتی. آپ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے لینی راڈو کی گھڑی ہے, میرا شوق ہے, میری ڈیمانڈ ہے کہ میں نے راڈو کی گھڑی پہننی ہے, لیکن پیسے میرے پاس 10,000 روپے ہے. تو بھائی 10,000 میں راڈو کی گھڑی نہیں آئے گی. آپ کہیں گے نہیں مجھے ضرورت ہے, تو ٹھیک ہے, آپ 10,000 کی اپنی ضرورت کے مطابق گھڑی لے لیں. آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, لیکن آپ کا ششکا پورا نہیں ہو رہا, آپ کے ٹشن پورے نہیں ہو رہے. آپ کو بھی یہ ماننا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعت خوانوں کی ڈیمانڈ ہے, تو آپ کی بھی تو نعت خوان کے حوالے سے ڈیمانڈ ہے. اگر آپ نے نعت سننی ہے تو اویس رضا قادری صاحب یا فیمس نعت خوان جتنے بھی ہیں جو سید العقیدہ سنی بعمل نعت خوانوں کی بات کروں, وہ دوسری کیٹیگری کی طرف بھی میں آتا ہوں. لیکن ابھی میں آپ لوگوں سے مخاطب, کیونکہ اعتراضات جو ہے نا وہ زیادہ تر اویس رضا قادری صاحب کے اوپر کیے جاتے ہیں یا سید العقیدہ سنی نعت خوانوں کے اوپر کیے جاتے ہیں. پبلسٹی کے لیے, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, یہ آپ سب کچھ جو کر رہے ہوتے ہیں, یہ آپ عوام کو کیوں نہیں بتاتے, یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے آپ کہ ساؤنڈ والے نے آپ سے اتنا 1,000 روپیہ لیا, اسٹیج والے نے آپ سے اتنا 1,000 روپیہ لیا, دریوں والے نے اتنا 1,000 روپیہ لیا ہے, اور مقرر صاحب کو, عالم دین کو جائز ہے, بالکل جائز ہے, آپ نے 1 لاکھ کا لفافہ دیا, یہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے. نعت خوان آیا سیدھے لے کے چلا گیا ہے, مطلب یار یہ کتنا بڑا ظلم ہے, یہ کتنی بڑی زیادتی ہے, یہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے. یہ بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کیا کریں, بتایا کریں کہ یار جیسے ہم نے سب کو حضور کے نام پہ دیا, ایسے ہم نے نعت خوان کو بھی حضور کے نام پہ دیا, کیونکہ وہی تو آیا تھا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنانے, اور ہماری ڈیمانڈ پہ آیا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ آپ کی ہے کہ اویس قادری آئے. ڈیمانڈ اویس قادری کی نہیں ہے کہ یار مجھے یہاں پہ بلایا جائے, یا مجھے ایسے بٹھایا جائے, یا مجھے یوں کیا جائے. آپ یقین کریں, اگر اویس قادری کو کسی نے چاندی پہ بھی تولا ہے نا بھائی, تو اس میں اویس قادری کا کوئی قصور نہیں ہے. نہ ان کے کہنے پر تولا گیا, نہ ان کی ڈیمانڈ پر تولا گیا, لوگوں کی محبت تھی, لوگوں نے تولا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے. یار آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, مطلب اللہ کی تقسیم پہ آپ راضی کیوں نہیں رہتے, حسد میں کیوں پڑ جاتے ہیں ہمارے لوگ. تو یہ چیزیں آپ ضرورت کو سمجھیں اور ڈیمانڈ کو سمجھیں, ان دونوں میں چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح ساؤنڈ کے اوپر بھی اعلیٰ حاصل قیاس, جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے فلاں ساؤنڈ, بھائی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, ضرورت ہوتی ہے. ایک بندے کے نام پہ آپ نے ہزاروں لوگ جو ہے ایک بندے کے نام پہ اپنے اکٹھے کر لیے, اب اس نے اپنی آواز پہنچانی ہے, بھائی وہ کیسے پہنچائے. ایک جگہ نہیں پڑھنا, اس نے آپ کے پاس پڑھ کے آگے بھی 10 جگہ پہ جانا ہے, کیونکہ ان 10 والوں کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ایک ہی ہمارے پاس آئے پڑھنے کے لیے. ان کی تو ڈیمانڈ ہے فلاں آگے نعت سنائے. اگر تو صرف نعت سننی ہے تو پھر ٹھیک ہے, یوٹیوب پہ لگا کے سن لیں. نہیں, وہ بندہ خود آ کے سنائے. اچھا وہ خود آئے بھی آپ کے پاس, اور وہ اپنی مرضی کے ساؤنڈ پہ بھی نہ پڑھے, اور آئے بھی سائیکل پہ رڑتا ہوا آئے آپ کے پاس ہیں. مطلب کیا آپ نعت خوان کو عزت دے رہے ہیں اپنے پاس بلا کے, کیا ذلیل کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو. حضور علیہ السلام نے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر بچھایا کہ اس پہ بیٹھو, اس پہ نعت پڑھو. حضور نے تو عزت دی نعت خوان کو. لیکن آپ کے سامنے صرف جہاز کا ٹکٹ بتایا جاتا ہے, آپ کے سامنے صرف 1.5 لاکھ کا لفافہ بتایا جاتا ہے. آپ کے سامنے ان کی وہ نیکیاں نہیں بتائی جاتی, نہ ان کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے. کیونکہ بھائی یہاں پہ نیک بننے کے لیے, نیک بندہ منوانے کے لیے نا پہلے اس کو دنیا سے جانا پڑتا ہے. جیسا کہ خالد حسنین خالد صاحب جب تک وہ زندہ تھے, ان کے گھاٹے میں بھی آپ نے 3 لاکھ کا لفافہ فٹ کیا ہوا تھا. اب جب وہ دنیا سے چلے گئے تو آپ کو ان کا مدرسہ بھی نظر آ گیا. اگلی بات کی طرف میں آؤں گا جی, پیسے لینا. او جی نعت خوان جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیسے لیتے ہیں. تو یار ایک بات ذہن میں رکھیے گا, تراب الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت پیاری بات کرتے تھے کہ شریعت نے جس چیز کی اجازت دے دی ہے نا, جس کام کی اجازت شریعت نے دے دی ہے, اس کام کے اوپر اعتراض کرنا نا یہ جہالت ہے.
جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جی نعت خوانی کی اجرت حرام ہے، بالکل حرام ہے، لیکن جس کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، جس بندے کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یار یہ بندہ لیتا ہے پیسے نعت خوانی کے، تو سر شرعی ثبوت آپ نے پیش کرنا ہے کہ یہ بندہ واقعی نعت خوانی کے پیسے لیتا ہے۔ اگر تو وہ نعت خوانی کے پیسے لیتا ہے تو میں آپ کو بالکل شخصیات سے ہٹ کے شرعی مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر کوئی نعت خوانی کی اجرت لیتا ہے یہ حرام ہے شریعت میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب علماء اور فقہاء کرام جو ہے اس کے اوپر اجازت کیا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حرام سے بچنے کے لیے علماء کرام نے، فقہاء نے، یہ شریعت نے اجازت دی ہے، یہ میرے اور آپ کے گھر کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ نعت پڑھنے کے لیے آتا ہے، آپ ذرا غور سے سنیے گا، ایک بندہ نعت پڑھنے کے لیے آیا اور اس نے کہا جی میں 1 گھنٹہ آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ 10 سے لے کے 11 بجے تک میں آپ کے پاس اجیر ہوں، آپ میرے مجیر ہیں۔ مجیر کہتے ہیں جو اجارہ دے رہا ہو، اجیر اس کو کہتے ہیں کہ جو اجرت پر کام کرنے کے لیے آئے، جو آپ کا اجیر ہو، جو آپ کا نوکر ہو، ٹھیک ہے۔ 1 گھنٹے کا آپ کا وقت کا اجارہ اس کے ساتھ طے پایا، 1 گھنٹے کے وقت کے اجارے پر وہ آپ سے وقت کے پیسے لے گا، وہ نعت خوانی کے پیسے آپ سے نہیں لے رہا، وہ آپ سے وقت کے پیسے لے رہا ہے۔ یہ صرف نعت خوانی کے لیے میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ائمہ حضرات کے لیے، مؤذن کے لیے اور علماء کرام کے لیے نہیں بتا رہا، وہ ڈائریکٹ بھی لے سکتے ہیں، وہ وقت کا اجارہ کر کے بھی لے سکتے ہیں، ان کے لیے دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ یہ نعت خوان کے لیے بتا رہا ہوں، اور کون سے نعت خوان کے لیے بتا رہا ہوں؟ صحیح العقیدہ سنی باعمل نعت خوان۔ فاسق کو تو اجارہ دور کی بات ہے، اس کو تو سٹیج پہ بلانا ہی جائز نہیں ہے، جس کی پوری داڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا فاسق کے مولن ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، یا عقائد میں فسق کرتا ہے، اگرچہ اس کی داڑھی پوری ہو لیکن اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، غلط عقائد لوگوں تک پروموٹ کر رہا ہے، تو اس کا تو سٹیج کے اوپر آنا ہی حرام ہے، اس کو تو تعظیم دینا بھی حرام ہے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ فاسق کی تعظیم کرنا حرام ہے، فاسق کو تعظیم نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ نعت خوان ہے، وہ قاری ہے، وہ مولوی ہے، وہ خطیب ہے، یا وہ نقیب ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر وہ فاسق مولن ہے یا عقائد سے روگردانی کرتا ہے، اہل سنت کے عقائد کے علاوہ عقائد باطلہ کو پروموٹ کرتا ہے یا عقائد باطلہ کے اوپر چلتا ہے، تو بالکل اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی، اس کو سٹیج کے اوپر لانا ہی حرام ہے۔ اجارات چھاٹ دے ہو، اجارہ تو دور کی بات ہے، یہ بالکل آپ واضح طور پہ سن لیں، یہ میں جو بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا وقت کے اجارے کی، یہ صحیح العقیدہ سنی باعمل نعت خوان کے بارے میں کر رہا ہوں۔ تو بھائی وقت کا اجارہ کر کے اگر آپ کسی سے کروڑوں روپیہ بھی لیں تو شریعت آپ کو کہتی ہے آپ کو اجازت ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ اب دیکھیں شریعت نے جب ریسٹرکشن نہیں لگائی نا، تو آپ اگر آگے کہیں گے نا او جی 2 لاکھ کیوں لے لیا، 3 لاکھ کیوں لے لیا، تو یار آپ سے لیا ہے، آپ نے آپ سے لینا ہے، آپ سے مانگا ہے اس نے 2-3 لاکھ روپیہ، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو حضرت آپ کو کس نے کہا ہے، شریعت نے آپ کے اوپر کون سا واجب کیا، آپ نہ بلائیں یار، نہیں جی میرا شوق ہے، تو بھائی شوق ہے نا، تو آپ کی ڈیمانڈ ہے نا، دوسرے کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ آپ کا اگر یہ شوق ہے کہ میرے گھر میں وزیر اعظم آئے لیکن آئے سائیکل پہ، تو بھائی یہ آپ کی جہالت ہے نا۔ تو بھائی اگر تو کوئی نعت خوان نعت خوانی کے پیسے لے رہا ہے تو وہ کوئی بھی ہے، اس کے لیے نعت خوانی کی اجرت لینا حرام ہے، اور اگر کوئی نعت خوانی کی اجرت نہیں لے رہا، وقت کا اجارہ لے رہا ہے، وقت کے پیسے لے رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ بہتان لگانا، اس کے اوپر یہ الزام تراشی کرنا، اس کی عزت کو اچھالنا اور بغیر کسی دلیل شرعی کے لوگوں کو کہنا او جی نعت خوانی دے پیسے لیندا ہے، وہ نعت خوانی دے پیسے لیندا ہے، بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ نعت خوانی کے پیسے لے رہا ہے؟ اب آجے نعت خوان پر پیسے لٹانا، دیکھیں اس کے لیے میں آپ کو بالکل ایزیلی بات کروں گا کہ اگر آپ نے اس کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھنی ہے تو میرے یوٹیوب چینل پر ہی ایک ویڈیو موجود ہے کہ نعت خوان کے اوپر پیسے لٹانا کیسا، ٹھیک ہے نا، تو آپ وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا آخری اور بہت ہی اہم نقطے کے اوپر میں آؤں گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ سمیٹ دوں گا، بالکل اس کو ختم کر دوں گا۔ اچھا وہ بات یہ ہے کہ جی یہ جو پیسہ ہے یہ اہل سنت کا نقصان ہے، مدارس سے اہل سنت کا نقصان ہے، یہ بات بہت کی جاتی ہے۔ دیکھیں یار یہاں پہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے، جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یار یہ جو اتنا پیسہ اٹھا کے جناب آپ نے نعت خوان کے اوپر پھینک دیا اور جناب آپ نے نعت خوان کو اٹھا کے دے دیا، یہ اگر کسی سنی مدارس میں چلا جاتا ہے یا کسی سنی مدرسے میں چلا جاتا تو یہ سنی مدرسے کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات کے ساتھ، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ سارا پیسہ جس نعت خوان کو آپ نے دیا یا جس عالم دین کو آپ نے دیا، جس کے اوپر آپ نے لٹا دیا، وہ بیٹھا کیا کر رہا تھا؟ وہ مدارس اہل سنت کے خلاف کام کر رہا تھا، عقائد اہل سنت کے خلاف کام کر رہا تھا۔ آپ کمپیئر کر لیں، پیسہ ضائع تب ہوگا کہ جب آپ نے وہ پیسہ اس بندے کے اوپر لٹا دیا کہ جو فاسق مولن ہے، جو عقائد اہل سنت کو تار تار کر رہا ہے، دھجیاں اڑا رہا ہے، ایسے اشعار پڑھ رہا ہے جو عقائد اہل سنت کے بالکل خلاف ہیں، اور 2 نمبر لنڈے کے پیر جو ہے وہ کھڑے ہو کے اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے لٹا رہے ہیں۔ یہ بھی پچھلے دنوں میرے سامنے ایک ویڈیو آئی، وہ ایک نعت خوان پڑھ رہا کہتا ہے یہ جو زہرا کا آستانہ ہے سارے نبیوں کا پیر خانہ ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور وہ ساتھ لال داڑھی والا وہ لال شاہ کھڑا ہوا ہے، وہ اس کے اوپر پیسے لٹا رہا ہے۔ یہ پیسہ ہے جو عقائد اہل سنت کے خلاف بکواس کرنے والے نعت خوانوں کے اوپر جو ہے وہ پھینکا جا رہا ہے اور مدارس اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے بتائیں یار جس نعت خوان کو پیسے دے کر اس چیز کے لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے عقائد اہل سنت کی دھجیاں اڑائے، ہمارے بزرگوں کی تکفیر کرے، ایسے ایسے نعت خوان ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں کی تکفیر کرتے ہیں اشعار میں کھڑے ہو کے، ان کو لفافہ بھی دیا جاتا ہے، ان کے اوپر لاکھوں روپیہ لٹایا بھی جاتا ہے۔ اور اب میں علماء اکرام سے مخاطب ہوں کہ حضرت اگر آپ لوگوں نے بولنا ہے نا تو ان لوگوں کے خلاف بولیں، ان گدی نشینوں کے خلاف بولیں،
उन 2 नंबर पीरों के खिलाफ बोलें, उन 2 नंबर खतीबों के खिलाफ बोलें, उन 2 नंबर मौलवियों के खिलाफ बोलें कि जो मसलक आला हज़रत के साथ गद्दारी करते हैं पैसा लेके। हम लोगों को तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि यार अगर आजकल के दौर में कोई सहीउल अक़ीदा सुन्नी बाअमल नात ख़ान अगर आप उसको वक्त का इजारा दे रहे हैं और वो बैठ के कहता है कि मसलक आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, तो मुझे बताएं क्या ये ठीक है? या वो जो नाम सईदी आला हज़रत का लेके पैसे ले रहा है आला हज़रत के नाम पे, कि जो बरेली के नाम पे सवारियां बिठाता है और गाड़ी ले जाता है जनाब जाके गामेशा, गाड़ी लेके जाके उतारता है रफजियों के अड्डे के ऊपर। नुकसान ये लोग कर रहे हैं। और अगर मैं ईमानदारी के साथ बात करूं ना, इस वक्त उलमाए अहले सुन्नत के साथ बात करूं, तो मैं ईमानदारी के साथ बात करूं, अगर आपका पैसा कहीं पे ज़ाया हो रहा है ना, अगर आपके मदारिस को कहीं से डैमेज पहुंच रहा है, तो वो ये राफजी नात ख़ान है, ये फासिक मौलवी नात ख़ान है, ये वो नात ख़ान है जिन्होंने हमारे स्टेजेस के ऊपर कब्जा किया हुआ है, ये वो नात ख़ान है जिनको बाकायदा हायर किया गया, जो बाकायदा इनको पैसा दिया ही इसलिए जाता है। हम तो चले वो वक्त का इजारा कर रहे हैं ना, लेकिन दीन का काम वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है, लेकिन इनको तो पैसा दिया ही इसलिए जा रहा है कि अहले सुन्नत के स्टेजेस पे जाके बदअकीदगी फैलाओ। कोई अहले बैत अतहार की चादर में छुप के सहाबा किराम को गालियां दे रहा है, कोई आता है तो आके जनाब अबू तालिब के ईमान के ऊपर गुफ्तगू करता है और हमारे अकाबिरीन को काफिर कह रहा है, और कोई आता तो आके कहता है जी ये जो ज़हरा का आस्ताना है सारे नबियों का पीर खाना है माअज़ल्लाह। इस तरह के अशार आके आपके सामने पढ़े जा रहे हैं, और हम है कि यार हमने अपनी तोपों का रुख अपनों की तरफ किया हुआ है। बड़ी हाथ जोड़ के उलमाए किराम से कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए सोचें, अगर आप अपने स्टेजेस के ऊपर से उवैस कादरी को, ताहिर कादरी को और इन सुन्नी बाअमल सहीउल अक़ीदा नात ख़ानों को अगर हटा दें, तो मुझे बताएं लाएं किसको? क्या आपने कभी अहले तशय्युअ की तरफ से देखा कि उन्होंने अपने कभी किसी नोहा खान को इस तरह के जलील किया हो सोशल मीडिया के ऊपर? करोड़ों लेते हैं वो, करोड़ों, लाखों लेते हैं वो, लाखों, 50-50 लाख, 60-60 लाख। आपने देखा कि कभी उन्होंने आके ऐसे नंगा किया हो? उनको पता है कि हमारे अकायद को प्रमोट कर रहा है। तो यार वो उवैस कादरी कि जिसने लाखों नौजवानों के दिल में सय्यदी आला हज़रत की मोहब्बत डाल दी हो, जिनको सय्यदी आला हज़रत के मसलक के ऊपर चला दिया, तो यार हम ऐसे नात ख़ान के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? हम उनके पीछे क्यों लग जाते हैं कि यार वो यूं करता है वो करता है? मैं ये नहीं कहता कि माज़अल्लाह उवैस कादरी साहब को जनाब वो मासूम अनिल ख़ता या जनाब महफूज अनिल ख़ता है, इस तरह का अकीदा हमारा नहीं है, शख्सियत परस्त नहीं है, लेकिन यार जो जिसकी दीनी खिदमत है उसको माने, अपनों की पीठ थपकें, अपनों का साथ दें, अपनों के दस्तों बाजू बने, अपनों को काटना छोड़ दें, अपनों की टांगें खींचना छोड़ दें। खुदा का वास्ता मैं बड़े अदब के साथ अर्ज़ करूँगा कि अपनों से तोपें फेर लें, किसी सुन्नी के खिलाफ ना बोलें, किसी सुन्नी की मुखालफत ना करें, ये सुन्नी की मुखालफत हमें मरवा देगी। देखें ये लोग वो लोग हैं कि जो दीन का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, खुदा की कसम। ये मैं सहीउल अक़ीदा सुन्नी बाअमल नात ख़ानों की बात कर रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके साथ एक भारी तादाद जुड़ी हुई है अहले सुन्नत के। उलमाए किराम से तो मैं बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं रखता कि उलमाए किराम हसद की वजह से या कीने की वजह से या बुग़्ज़ की वजह से ऐसा करते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हम उलमाए के अहले सुन्नत के बारे में बिल्कुल हुस्न ज़न रखते हैं कि जब वो देखते हैं कि यार अहले सुन्नत कहीं से डैमेज हो रही है या इस तरह, तो गुस्सा आता है, बिल्कुल आता है, मुझे भी गुस्सा आता है। लेकिन देखें अहले सुन्नत में गद्दारी करना ये और चीज़ होती है, अहले सुन्नत के अकायद पर अमल पैरा होने के हवाले से कमज़ोरी का शिकार हो जाना ये एक अलग चीज़ होती है। अगर कोई अहले सुन्नत के अकायद के ऊपर अमल पैरा नहीं है लेकिन है सहीउल अक़ीदा सुन्नी, गलत नहीं कहता, अकायद अहले सुन्नत को गलत नहीं कहता, अकायद अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं चलता, गलत अकायद को प्रमोट नहीं करता, है सहीउल अक़ीदा सुन्नी, लेकिन ज़रा अकायद के ऊपर अमल करने के हवाले से कमज़ोर है या उसमें कोई ज़ाती ख़राबियाँ पाई जाती हैं, तो उसको प्लीज़ पर्सनली तौर पर प्यार से, मोहब्बत से समझाएँ कि यार अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त दी है, इतना बड़ा तुम्हारा मकाम है, तुम्हारे पीछे इतनी बड़ी कौम चल रही है, तो तुम्हारा कदम भी जो है ना वो सोच समझ के रखना पड़ेगा, तुम्हें सांस भी सोच समझ के लेना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। तो अगर हम इन लोगों के पीछे लाठी लेके लगेंगे, डंडा लेके लगेंगे, अपनों के खिलाफ अगर हम बोलेंगे ना, तो खुदा की कसम बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आपको पता है कि अगर ये कौम उलमा से टूट गई ना, तो खुदा की कसम, पहले ही वो कहते हैं ना कि किसी को घड़े की तरफ जाने की हाजत नहीं है कि वो गुमराही के घड़े में गिरे। गुमराही के घड़े खुले पड़े हैं, आप छोड़ते गए तो वो गिर जाएगा। तो इसलिए नात ख़ानों को भी पकड़ने की ज़रूरत है, उलमाए कराम के सहारे की तो बहुत ज़रूरत है हमें। तो उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश है, सख्ती ना करें, किसी भी नात ख़ान की तस्वीर लगा के, किसी भी नात ख़ान की वीडियो लगा के खुदा का वास्ता उसको जलील ना करें, अगर वो सहीउल अक़ीदा सुन्नी बाअमल नात ख़ान है। तो मैं उलमाए कराम के हवाले से आखिर में ये कहूँगा कि अगर उलमा को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मेरी ज़ात के हवाले से, मेरे लहजे से मेरी कोई सख्त बात निकल गई हो, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे माज़रत खाऊँ उलमाए अहले सुन्नत से, और ये अदब की वजह से। और अवाम अहले सुन्नत से भी मैं कहूँगा कि अगर किसी मुसलमान भाई की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उससे भी बहुत माज़रत खाऊँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सहीउल अक़ीदा सुन्नी और बाअमल नात ख़ानों की कदर करने और उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ता दम आखिर उलमाए अहले सुन्नत के साथ मरबूत रखे, उनका अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम।